افسانہ مزدوری۔ وہ آج بھی روز کی طرح سڑک کے ایک کنارے قبرستان کی دیوار کے سہارے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کا مزدوری کا سامان ایک تھیلے میں ٹھیک اس کے سامنے سڑک پر پڑا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چند ساتھی مزدور بھی اس کے ساتھ اسی دیوار کے سہارے قطار میں بیٹھے اپنے آج کی روزی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ روز صبح سویرے کسی معمول کے مطابق روشنی ہوتے ہی وہاں آ کر بیٹھ جاتے اور کسی شخص کا انتظار کرتے جو آ کر ان کو لے جاتا اور اپنے گھر کی مرمت کرواتا، اور وہ لوگ اس دن کی مزدوری کما لیتے۔ پر یہ دن روز روز نہیں آتا تھا۔ کبھی کام ملتا تو کبھی خالی ہاتھ بیٹھے بیٹھے آسمان کو روشن سے تاریک ہوتے دیکھنے میں گزر جاتی۔ آخر ایسے دنوں میں وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ اگر گھر چلے جاتے تو بھوک کے مارے بچوں اور اپنی قسمت کو کوستی بیوی کی شکل دیکھنی پڑتی۔ پر اس سے آسان تو یہی تھا کہ پورا دن اس کڑک دوپہر میں اس سڑک پر گزار دیا جاتا۔ منظور آج بھی روز کی طرح صبح سویرے ہی وہاں آ کر بیٹھ گیا تھا، اور آج کا دن بھی خالی جاتا ہوا ہی نظر آتا تھا۔ پر آج تو 3 دن ہونے کو تھے کوئی کام نہ ملے ہوئے۔ آج تو اس کو کسی بھی حال میں کام ڈھونڈنا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم اپنے سامنے سے گزرتی بڑی بڑی گاڑیوں کو ہارن بجاتے اور دھول اڑاتے جاتے دیکھتا تھا، جو ایک خاص رفتار کے ساتھ آتی اور اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنی رفتار آہستہ کرتی چوک پر لگے لال ہوئے اشارے پر رک جاتی۔ منظور اکثر اس چوک پر لگے اشارے کی قسمت پر رشک کرتا کہ کیا خوب دبدبا ہے اس کا، جو ایک اشارے سے جتنی چاہے گاڑیوں کو روک لیتا ہے۔ پر ہم تو یہاں پورا دن اسی حسرت میں گزار دیتے ہیں کہ کوئی گاڑی ہمارے پاس آ کر رکے اور ہمارے اس دن کے رزق کا انتظام کر جائے۔ پر ان مزدوروں کی قسمت نہ تو اس اشارے کی سی تھی اور نہ ہی ان فقیروں سی، جو اشارہ بند ہوتے ہی ان گاڑیوں کو گھیر لیتے اور صرف 1 گھنٹے میں ان مزدوروں کی پورے دن کی مزدوری سے زیادہ کما لیتے۔ ان فقیروں میں ایک فقیر حمید بھی تھا، جسے سب وہاں میدا کہہ کر بلاتے۔ حمید کی منظور سے کافی بنتی تھی۔ اکثر جب وہ تھک جاتا تو تھوڑی دیر آرام کرنے منظور کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، سگریٹ کے چند کش لگاتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا۔ منظور اس کی باتیں چپ چاپ سنتا رہتا۔ حمید اس کو اکثر اس طرح خالی بیٹھا دیکھ کر کہتا، کیوں اپنی جان جلاتا ہے؟ پورا دن یہاں بیٹھے مزدوری کا انتظار کرتا ہے، اور اگر مزدوری مل بھی جائے تو پورا دن جان کا زور لگا کر مشکل سے اتنا کماتا ہے کہ 2 دن چل سکے۔ چھوڑ اس کام کو، ہمارے ساتھ لگ جا، 1 دن میں اتنا کمائے گا کہ یاد کرے گا۔ پر منظور اس کی باتوں پر زیادہ کان نہ دھرتا۔ آخر وہ فقیر تو نہ تھا، اس کی کوئی عزت تھی، محنت کر کے کماتا تھا۔ اس کے لیے اس کی عزت بہت قیمتی تھی، اسی لیے وہ صرف محنت کر کے ہی کمانا چاہتا تھا۔ آخر محنت میں برکت بھی تو تھی، پر یہ برکت اس بیچارے غریب کی قسمت میں روز روز کہاں تھی؟ محنت کرنے کا موقع اس کو روز روز کہاں ملتا تھا؟ آج بھی جب اس کی امید بالکل ختم ہونے کو تھی تو ایک گاڑی سب مزدوروں کے سامنے آ کر رکی۔ سب مزدوروں نے اس گاڑی کو گھیر لیا۔ منظور بھی اس چھوٹی سی بھیڑ کا حصہ تھا۔ اس گاڑی میں سے ایک درمیانی عمر کا آدمی باہر آیا اور وہاں موجود تمام مزدوروں کے ساتھ 1 دن کی مزدوری پر بھاؤ تاؤ کرنے لگا۔ وہ اپنے گھر کی ایک دیوار کی مرمت کروانا چاہتا تھا۔ وہ اسی کام کے لیے سب سے سستے مزدور کی تلاش میں تھا۔ آخر کار اس کی بات منظور سے بن گئی، کیونکہ وہ سب سے کم مزدوری پر کام کرنے کو راضی تھا۔ خیر اس نے قریب ہی موجود اپنے گھر کا پتہ منظور کو سمجھایا اور تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ کم پیسوں پر ہی صحیح، پر کچھ کام ملنے پر منظور نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنا سامان کا تھیلا اٹھا کر اس شخص کے بتائے پتے پر پہنچ گیا۔ پر جب وہ وہاں پر پہنچا تو صورتحال کچھ مختلف تھی۔ وہ دیوار نہ تو اتنی چھوٹی تھی جتنی اس شخص نے بتائی تھی، اور وہ دیوار تھی بھی 3ری منزل پر، جس کے لیے منظور کو اینٹیں گلی سے اٹھا کر اوپر لے کر جانی تھی۔ اس مزدوری پر وہ کام بہت زیادہ تھا، اور وہ ایک مزدور کا کام بھی نہیں تھا، لیکن منظور کی صورتحال ایسی نہ تھی کہ وہ اس وقت اس شخص سے بحث کرتا۔ اس وقت صرف اپنے بچوں کی بھوکی شکل تھی جو منظور کے سامنے تھی، لہٰذا اس نے کام شروع کر دیا۔ وہ گلی سے اینٹیں اپنی کمر پر لاد کر اوپر لے جاتا اور وہاں پر اس دیوار کی مرمت کا کام کرتا۔
کام بہت زیادہ تھا پر منظور جلد سے جلد مزدوری لے کر گھر جانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے تیز تیز کام کرنا جاری رکھا۔ وہ جب بھی اینٹیں اٹھانے گلی میں جاتا تو اس کی نظر اسی گلی میں موجود ایک دکان پر پڑتی جس میں اکثر لوگ کچھ کھا رہے ہوتے۔ بھوک تو شاید منظور کو بھی لگی تھی، پر اس وقت اس کے پاس نہ تو کھانے کو پیسہ تھا اور نہ ہی وقت۔ وہ بس جلد سے جلد کام کر کے گھر جانا چاہتا تھا۔ اس نے تیز تیز کام کرتے ہوئے کام وقت سے پہلے ختم کر لیا اور اس شخص کو جو اسے وہاں لایا تھا دیوار دیکھنے کے لیے بلوا لیا۔ وہ شخص تھوڑی دیر بعد وہاں آ گیا اور دیوار کا معائنہ کرنے لگا۔ واہ، بڑی جلدی کام کر لیا، اس شخص نے دیوار کو ہاتھ لگا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں خیر، کام تھا بھی تو تھوڑا تھا، چلو چلیں پھر، یہ کہتا ہوا وہ شخص سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ منظور نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور اس شخص کے پیچھے چلتا ہوا سیڑھیاں اترتا گھر سے باہر آ گیا۔ گھر سے باہر آ کر اس شخص نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور منظور کی طرف بڑھا دیے۔ منظور نے آگے بڑھ کر وہ پیسے پکڑے اور اس کا شکریہ ادا کیا، پر جب منظور نے پیسے گنے تو وہ وعدہ کی گئی رقم سے بہت کم تھے۔ منظور نے آواز لگا کر اس شخص کو روکا جو گیٹ بند کرتے ہوئے گھر میں واپس جا رہا تھا۔ صاحب جی، یہ پیسے تو کم ہیں۔ کم ہیں؟ اس شخص نے حیران ہو کر کہا۔ غور سے دیکھ، بہت ہیں۔ پر صاحب، بات تو زیادہ پیسوں کی ہوئی تھی، منظور نے جیسے اس شخص کو یاد دلوایا تھا۔ ہاں وہ تو میں سمجھا تھا زیادہ کام ہوگا، پر یہ تو تھوڑا سا کام تھا، دیکھو کتنا جلدی ختم ہو گیا۔ پر صاحب جی، کام تو بہت زیادہ ہی تھا، وہ تو میں نے جلدی سے کر لیا، اور آپ سے میری بات تو ٹھیکے کی ہوئی تھی نہ کہ دہاڑی کی۔ میں جتنا بھی وقت لگاؤں کام تو آپ کو پورا کر کے دیا ہے۔ اس دفعہ منظور کی آواز کچھ اونچی تھی۔ اچھا، اب زیادہ شور نہ مچا، یہاں گلی میں کھڑے ہو کر، ہماری بھی کچھ عزت ہے یہاں، جتنے دیے ہیں اس میں خوش ہو جا، آج کے زمانے میں اتنے بھی کوئی نہیں دیتا اس کام کے لیے، یہ لے 50 اور رکھ لے۔ صاحب میں بھکاری نہیں ہوں، اپنی محنت کی کمائی مانگ رہا ہوں۔ اب کی بار منظور کی آواز اور زیادہ اونچی تھی۔ اس بار منظور کی آواز سے آس پاس کے لوگ بھی منظور کی طرف متوجہ ہوئے۔ لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا، اس شخص نے غصے سے کہہ کر منظور کو زوردار دھکا دیا اور گیٹ بند کرتے ہوئے گھر کے اندر چلا گیا۔ منظور کا سر دھکا لگنے سے پاس پڑے ایک پتھر پر لگا۔ پورا دن بنا کچھ کھائے پیے محنت کرنے سے اس کو کمزوری تو پہلے ہی ہو گئی تھی، لہٰذا وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ پاس کے ہی ایک سرکاری ہسپتال کے بستر پر تھا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی جو اس کے سر سے بہتے خون کو روکنے کے لیے باندھی گئی تھی، اور اس کے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے غور سے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس وقت اس کی بیوی اور بچے اس کے سرہانے کھڑے تھے۔ اس کی بیوی کے ہاتھ میں اس کا چھوٹا بچہ بشیر تھا اور اس کے پاس ہی اس کا بڑا بچہ کھڑا تھا جو ساتھ پڑی ایک چھوٹی سی میز پر پڑی چیزوں کو چھیڑنے میں مگن تھا۔ منظور کو ہوش آتے ہی اس کی بیوی اس سے مخاطب ہوئی۔ جاگ گیا منظور؟ منظور نے سر ہلا کر ہاں کا اشارہ کیا۔ اب یہ سب کیا ہے منظور؟ ایک تو کماتا نہیں ہے، اوپر سے یہ تو نے اب روز روز لڑائی کا نیا تماشا نکال لیا ہے۔ پیٹ تو بھرا نہیں جا رہا، اب اس ہسپتال کے خرچے کہاں سے بنے؟ کرما والی، لڑائی نہیں کی تھی، اپنی مزدوری مانگی تھی، کم دے رہے تھے۔ ارے جتنی دے رہے تھے چپ چاپ لے لیتا، کچھ تو خیال کیا کر، تو بھی نہ رہا تو ان بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ کہتے ہوئے منظور کی بیوی نے اپنے ہاتھ میں اٹھائے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ منظور کو اچانک سے کچھ خیال آیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کرما والی، جو مجھے یہاں لائے ہیں وہ میرا سامان بھی لائے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ منظور، ہائے، اگر وہ سامان بھی چلا گیا تو ہم کیا کھائیں گے؟ فکر نہ کر، وہیں گلی میں پڑا ہوگا، ایک مزدور کے سامان سے کوئی کیا کرے گا، میں جاتا ہوں لے آتا ہوں۔ نہ منظور، نہ جا، وہ لوگ بڑے ظالم ہیں، پھر تجھے ماریں گے۔ ارے کرما والی، کچھ نہیں ہوتا، وہ تو میں نے ہی کچھ بول دیا ہوگا جس وجہ سے ان کو غصہ آ گیا ہوگا، مجھے بھی تو اپنی اوقات سمجھ کر بولنا چاہیے تھا، میں بڑا اپنی محنت کا حق مانگنے چلا تھا، بھول گیا تھا کہ غریب اور وہ بھی بولتا ہوا، اسے کون برداشت کر سکتا ہے؟ غریب صرف منتیں کرتا، ہاتھ پھیلاتا، سر جھکائی اچھا لگتا ہے۔ یہ بشیر کو مجھے دے، اس بچے کی شکل دکھا کر ان کی منت کروں گا کہ میرا سامان اور جتنی چاہے مزدوری دے دیں، شاید ان کو رحم آ جائے۔ تو اسلم کو گھر لے جا،
मंजूर ये कहता हुआ बशीर को अपने हाथ में उठाए लड़खते कदम के साथ वहां से निकल गया। उस रोशन आसमान पर जिसको मंजूर ने बेहोश होने से पहले देखा था, अब तारीक अंधेरा छा चुका था। वो गलियों से होता हुआ एक दफ़ा फिर उस गली में पहुंचा जहां पर उसको ज़मीन पर गिरा खून भी नज़र आया, जो गालिबन बेहोश होते वक्त उसी के सर से निकला था। उसने आगे बढ़कर देखा तो उसका सामान वहीं पर जैसे का तैसा पड़ा था। आखिर सच में एक मजदूर का सामान उठाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, मेहनत की हिम्मत की, जो हर कोई यहाँ पर नहीं कर सकता। मंजूर ने सामान उठाने से पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया ताकि मिन्नत समाजत करके उनसे अपनी मजदूरी वसूल कर सके। अभी वो इसी सोच में गुम था कि वो दरवाज़ा खुलने पर क्या बोलेगा कि उसने पीछे से किसी की आवाज़ सुनी। वो एक खातून की आवाज़ थी। बाबा जी ये लें। मंजूर ने पीछे मुड़कर देखा तो उस खातून ने एक नोट मंजूर की तरफ बढ़ा दिया। मंजूर अभी उस खातून को कुछ कहने ही वाला था कि दरवाज़ा खुला और अंदर से एक और खातून बाहर आई, जिसने पहले तो मंजूर को देखा और फिर उस पैसे दे रही खातून को। ओ शुमाइला कैसी हो? उस खातून ने पहली खातून को मुखातिब करते हुए कहा। मैं तो बिल्कुल ठीक बाजी, आप कैसी हैं? मैं तो बस ये कुछ सदका निकाला था तो बाबा जी को देने आई थी। शुमाइला ने उस खातून को नोट दिखाते हुए मंजूर के हाथ में पकड़ा दिया। ओ अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मैं और इनके अब्बा भी बहुत खैरात करते हैं। आखिर इन गरीबों का एहसास हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और देखो आज ही इनके अब्बा ने ये पैसे मुझे सदका करने के लिए दिए हैं। ये कहते हुए उस खातून ने अपने हाथ में पकड़े हुए पर्स में हाथ डाला और फिर मंजूर के हाथ में पकड़े नोट को देखते हुए उससे भी बड़ा एक नोट पर्स से निकालकर मंजूर को पकड़ा दिया। और ये अमल करते हुए उस खातून की नज़र मंजूर से ज़्यादा शुमाइला के चेहरे पर थी। ना जाने वो क्या देखना चाहती थी शुमाइला के चेहरे पर। चलें बाबा जी, दुआ कीजिएगा हमारे लिए, शुमाइला ने कहा और फिर वो दोनों ख्वातीन आपस में मुखातिब हो गईं। बस शुमाइला, ना जाने हम कितना सदका निकालते रहते हैं, फिर भी पता नहीं घर में बरकत क्यों नहीं होती। मंजूर ने ये सुनते ही अपने कदम पीछे हटा लिए। एक लम्हे को उसने सोचा कि वो ये पैसे वापस कर दे, लेकिन फिर उसकी नज़र अपने बच्चे पर पड़ी जो मंजूर के कंधे पर सर लटकाए ललचाती नज़रों से पास की दुकान को देख रहा था। मंजूर ने एक नज़र अपने बच्चे को देखा और दूसरी नज़र पास पड़े अपनी मजदूरी के सामान को, और फिर वो अपने सामान को छोड़ता हुआ उस दुकान की जानिब बढ़ गया।